السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ محمد حفیظ نے کل پریس کانفرنس کی ہے ایز اے ہیڈ کوچ پہلی مرتبہ، اور ہم کوئی پریس کانفرنس کے بارے میں زیادہ ڈسکس تو نہیں کریں گے، چند ایک باتیں جو انہوں نے کہیں ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور ایک بات بڑی ہی کلیئر نظر آئی محمد حفیظ کی پریس کانفرنس سے، انہوں نے جو اپنا موقف رکھا ہے وہ بہت ہی کلیئر موقف رکھا ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ یا جو لڑکا پاکستان کو پریورٹی دے گا ہم اسی کو کنسیڈر کریں گے، ہم اسی کو اپنے پلان میں رکھیں گے۔ ایک چیز انہوں نے بڑی ہی کلیئر انداز میں کہی ہے، اور جو کہ میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں جو ٹیسٹ ٹیم میں ہمارے کچھ نئے لڑکے شامل ہوئے ہیں، سائم ایوب، خرم منظور، یہ ہمارے قائد اعظم ٹرافی کے پرفارمر تھے۔ بلا شبہ ایک تو لڑکا محمد حریرہ، صاحبزادہ فرحان، انہوں نے بھی اچھے رنز کیے ہیں، لیکن یقینی طور پر آگے آنے والے ٹیسٹ سیریز میں یا پھر آگے آنے والی سیریز جو ہوں گی پاکستان کی لانگ فارمیٹ کی، یقینی طور پر ہم ان کو بھی ٹیم میں دیکھیں گے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو مینجمنٹ ہے یا پھر محمد حفیظ، ہم محمد حفیظ کی کوچنگ پہ بات کر سکتے ہیں، ان کا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، فرسٹ ٹائم وہ کوچنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی جو ایک میرٹ والا سسٹم ہے یا پھر ان کا جو سٹانس ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، یہ بات کنفرم ہے۔ اور یہ بات کنفرم ہے ان کی کوچنگ میں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر محمد حفیظ کچھ ٹائم پاکستان کرکٹ میں گزار جاتے ہیں ایز اے ہیڈ کوچ، یقینی طور پر پاکستان کو ایک صحیح ڈائریکشن پر لے کر جائیں گے، کیونکہ محمد حفیظ ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آگے T20 کرکٹ جو ہماری ہوگی اس میں اوپننگ بھی چینج ہوتی ہوئی نظر آئے، کیونکہ وہ فیصلے کر رہے ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہے، اور بڑے ہی کلیئر فیصلے کر رہے ہیں، بڑا کلیئر ان کا سٹانس ہے کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے کام کرنا ہے، کسی اور کے لیے کام نہیں کرنا۔ ٹیسٹ کارڈ میں ہمیں یہ چیزیں نظر آئی ہیں، ہم چاہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس ٹیسٹ اسکواڈ پہ کوئی بھی انگلی اٹھائے گا، کیونکہ اس میں نئے لڑکے بھی شامل ہیں، پرانے بھی، اور جو ڈیزرو کرتے تھے وہ کھلاڑی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں جو محمد حفیظ نے ایک بات کہی ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا میں، کہ وہ پچھلے دنوں میں کچھ خبریں آ رہی تھی کہ PCB نے کنٹیکٹ کیا محمد عامر اور عماد وسیم سے، آپ ریٹائرمنٹ واپس لیں۔ اس حوالے سے محمد حفیظ کو سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا عماد وسیم کے بارے میں میں ان کے ورڈز ریپیٹ کروں گا کہ عماد وسیم کو انہوں نے پہلے کال کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ چونکہ ریٹائرمنٹ کے ان سے 3-4 دن پہلے انہوں نے کال کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ سینٹرل کنٹریکٹ آپ نے سائن نہیں کیا ہوا، آپ آ کے سائن کر لیں۔ اور عماد وسیم نے کہا کہ میں دو دن کے بعد میں جواب دوں گا اس کے حوالے سے۔ اب محمد حفیظ کہتے ہیں جب 2 دن گزرے تو میں نے پھر دوبارہ سے کال کی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ میں نیوزی لینڈ والی جو سیریز ہے 5 میچز کی جنوری میں اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گا، کیونکہ اس دوران میرے خیال میں ILT T20 لیگ بھی سٹارٹ ہوگی، تو میں اس دوران اویلیبل نہیں ہوں گا۔ تو پھر محمد حفیظ نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کا ڈیسیژن ہے، تو نیکسٹ آپ نے سینٹرل کنٹریکٹ سائن کرنا ہے نہیں کرنا۔ پھر عماد وسیم نے کہا کہ میں 2 دن کے بعد میں دوبارہ جواب دوں گا، اور 2 دن کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی۔ اب جس کا یہ تو بالکل کلیئر سی بات ہے کہ عماد وسیم نے انٹرنیشنل لیگز پہ اپنے کنٹری کو قربان کر دیا ہے، پاکستان کے لیے ان کا کھیلنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب ریٹائرمنٹ کا ان کا جو ریزن تھی نا وہ سامنے آ گیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے، انہوں نے جسٹ لیگز کے لیے کنٹری کو قربان کر دیا ہے۔ انہوں نے جب سوچا کہ میں سینٹرل کنٹریکٹ سائن کروں گا، اس کے بعد میری لیگز محدود ہو جائیں گی، میں صرف 1 یا 2 لیگز کھیلنے کے لیے جا سکوں گا، چونکہ عماد وسیم گلوبل تقریباً ہر لیگ کھیلتے ہیں، وہ تقریباً ایک سال میں تقریباً 7 سے 8 لیگز کھیلتے ہیں، بڑی لیگز، تو انہوں نے منی کو پریفر کیا ہے اوور کنٹری، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی بندہ یہ بات نہ کرے یار کہ ان کے جو فین ہیں، میں بھی ان کا ایک فین ہوں، ایز اے بالر، ایز اے پلیئر، بہت ہی اچھے پلیئر ہیں، اور میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت تھی ان کو پاکستان ٹیم کو آگے آنے والے T20 ورلڈ کپ میں، یا جو سیریز ہیں بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یقینی طور پر وہ نہ صرف PCB کے پلان میں تھے، بلکہ وہ انہوں نے کنفرم کھیلنا تھا، اگر نہ کھیلتے وہ
تو ایک واویلا مت جانا تھا. ان کی سپورٹ اتنی تھی اس وقت عوام کی ان کے ساتھ, کیونکہ وہ پرفارم کر رہے تھے جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے. تو اب یہ بات کلیئر ہے کہ انہوں نے منی کو پریفر کیا ہے کنٹری کے اوپر. اب کوئی بھی کسی کو بھی اس کے حق میں جو ان کے فینس ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یار کہ پی سی بی کی ڈس مینجمنٹ کی وجہ سے یا پھر کوئی پی سی بی کی وجہ سے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی یا یہ کیا وہ کیا. کوئی نہیں, انہوں نے سمپل اور جسٹ سمپل سی بات ہے, محمد عامر کے ساتھ انہوں نے کچھ وقت گزارا. وہ ظاہر سی بات ہے, جب آپ ایسے لوگوں کی پرچھائی میں رہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت اثر تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پریفر کیا ہے, سیدھے الفاظ میں انہوں نے پریفر کیا ہے منی کو اوور کنٹری. ٹھیک ہے, اب آگے ہم چلتے ہیں. انہوں نے محمد عامر کے بارے میں سوال کیا. محمد عامر کے بارے میں انہوں نے کہا, میں نے ان کو کال کی ہے, میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اگر پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لیں اور ڈومیسٹک میں آگے پرفارم کریں, تو یقینی طور پر آپ ہمارے پلان کا حصہ ہوں گے. تو محمد حفیظ نے کہا ہے کہ محمد عامر نے جواب دیا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیسیژن لے لیا ہے وہ انٹرنیشنل لیگز کا, تو وہ اسی کو کیری آن کریں گے. وہ اپنے فیصلے کو بیک نہیں لیں گے, وہ پاکستان کے لیے دوبارہ کھیلنا نہیں چاہیں گے. اب میں محمد عامر کے فینس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس خام خیال کو ذہن سے نکال دیں کہ وہ بندہ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہے. پہلے تو ان کے یہ لارے ہوتے تھے یار کہ ہم سے پی سی بی رابطہ ہی نہیں کرتا, ہم سے پی سی بی رابطہ کرے گا تو ہم جائیں گے, ہم ایسے کیوں جائیں واپس, ہم نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے. اب تو پی سی بی نے بھی رابطہ کر دیا ہے, اب تو کلیئر آفیشیل رابطہ کیا انہوں نے محمد عامر کے ساتھ, آپ واپس آئیں. تو انہوں نے جواب دے دیا. اب کسی بھی میں اپنے بارے میں تو نہیں, کسی کے بارے میں تو نہیں کہوں گا, لیکن میں خود کہوں گا کہ اب محمد عامر کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے. ایک بندے نے خود کہہ دیا ہے کہ میں واپس آنا چاہتا ہی نہیں, میں پاکستان کے لیے کھیلنا ہی نہیں چاہتا, پھر ہم زبردستی کیوں اس کو ٹیم میں واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ ان کی بالنگ کی بھی بات کریں تو اس طرح کے بالرز نہیں رہے 2018 19 17 والے, ان کی اتنی خاص بالنگ نہیں ہے. پھر بھی ہم مان لیتے ہیں یار کہ وہ ایکسپیرینسیبل بالر ہیں, بٹ انہوں نے کنٹری کو پریفر نہیں کیا ہے, وہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہی نہیں چاہتے. اور ہم فیس بک سوشل میڈیا پہ ہم لڑ کے تھک جاتے ہیں یار کہ ایک کہتا ہے یہ محمد عامر کو واپس آنا چاہیے, دوسرے کہتے ہیں فکسر ہے یہ ہے وہ. یار ایک بندے کا سٹانس ہی کلیئر ہے, میں واپس آنا ہی نہیں چاہتا, پاکستان کے لیے کھیلنا ہی نہیں چاہتا, پھر لڑنا کس بات کا اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ اب یقینی طور پر ان کے بارے میں کوئی ایسی پوسٹ نہیں لگانی چاہیے کہ وہ واپس آئیں کھیلیں, ریٹائرمنٹ واپس لیں. اب ان کا سٹانس یہ کلیئر ہے کہ میں پاکستان کے لیے کھیلنا ہی نہیں ہے میں نے. ٹھیک ہے, میں نے انٹرنیشنل لیگس کو پریفر کرنا, اور یہ چیز واضح ہو چکی ہے. اب یہ جو دو باتیں ہوئی عماد وسیم اور محمد عامر کی, ہوپ یہی ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ چلو انٹرنیشنل لیگز میں ہی کامیاب رہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ راستہ چوز کیا. تو لیکن ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے, اب ہمیں ان کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ ہم دوبارہ کہیں گے دوبارہ ٹیم میں آئیں. ایک ہی چیز لگی رہتی تھی پہلے, اب وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے عماد وسیم کی بھی ٹریڈ ہو گئی ہے کراچی کنگ سے اسلام آباد یونائٹیڈ میں, اس حوالے سے بھی اور بھی کافی ساری نیوز ہیں, کیونکہ ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہے تو پھر ڈسکس نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے